خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت پیلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے۔ پیلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا نے میرے عزیزو، آج ہم پاکماں کلیسیا کے ساتھ بہت بڑی عید مناتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس عید کی مبارکباد جو ہے ایک دوسرے کو پیش کریں گے۔ آپ سب کو یسوع بادشاہ کی عید بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، ہم اس بادشاہ کی عید منانے آئے ہیں جس کی بادشاہت ازلی اور ابدی ہے۔ اس کی بادشاہت نہ ختم ہونے والی بلکہ ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے۔ آج ہم اس بادشاہ کی عید منانے آتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی نہیں ہمیں روک سکا، حالات جیسے مرضی ہوں۔ ہم اپنے باہر ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا یہاں پر ہونا یسوع کی بادشاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کی بادشاہت ازلی، ابدی اور ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے درست فرمایا، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ ہم یسوع بادشاہ کی عید کے لیے آئے ہیں۔ ہم شاید 2 دنوں سے خبریں سنتے ہوں گے، ہر طرف روڈ بند ہیں، یہ بند ہے، لیکن کوئی روڈ بند رہ سکے آپ کے لیے؟ نہیں، یہ یسوع کا پیار ہے، یہ یسوع بادشاہ کے لیے ہماری عقیدت ہے، جو ہم سب کو اس کے پاس لے کر آتی ہے، باوجود اس کے کہ مشکل، دشواری، شاید ہمیں کہیں سے گزرنا ویسے پڑا ہو کہ کچھ لگا ہوا ہے بیریئر، لیکن پھر بھی ہم اپنے یسوع بادشاہ کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یسوع کی بادشاہت دنیا کی ایسی بادشاہت ہے کہ جو آج تک قائم ہے۔ آپ نے ہسٹری میں بڑے بڑے بادشاہوں کا نام سنا ہوگا۔ یونانی بادشاہ گزرے، کمال کے بادشاہ، رومی بادشاہ گزرے، کمال کے بادشاہ تھے۔ ہم نے آج انجیل مقدس میں بھی ذکر سنا، اس کے علاوہ اور بہت سے بادشاہوں کا ہم نے نام سنا ہے، لیکن کسی کو یاد ہے کسی کے بارے میں؟ شاید تاریخ میں صرف وہ رہ گئے ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن یسوع وہ واحد بادشاہ ہے جو آج تک اپنے لوگوں کے درمیان زندہ ہے۔ اس کی بادشاہت آج بھی اس کے لوگوں کے درمیان میں قائم ہے، اور اس لیے آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی حکومت لا زوال ہوگی، لا زوال مملکت، اس کو کوئی زوال نہیں آئے گا۔ لا زوال وہ ہوتی ہے جس سے کوئی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے دنیا میں تقریباً کوئی 8 بلین، تھوڑا سا اوپر نیچے فگر ہوگا، 8 بلین لوگ ہیں، اور یسوع کو پتہ کتنے لوگ جانتے ہیں ان میں سے؟ جو کہا جاتا ہے 8 بلین میں سے پوری دنیا کی آبادی، 8 بلین میں سے 6 بلین لوگ یسوع کو جانتے ہیں۔ تو ہے کیا کوئی یسوع بادشاہ کے جیسا بادشاہ؟ کوئی نہیں۔ اور ہم اس بادشاہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس کی اگر دنیاوی ٹرمز میں بات کریں تو ہم اس کی سلطنت کے لوگ ہیں، اور وہ یسوع بادشاہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہمیں کوئی نہیں روک سکا، کچھ نہیں روک سکا۔
لیکن ایک مہربانی کرنی چاہیے، اے صرف عید دی حد تک نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آج یسوع بادشاہ کی عید ہے جی، واہ جی واہ سارے جا رہے ہیں، چلیں جی میں نے جانا ہے. نہیں، اگر یہ عید تک برقرار رہتی تو وہ پھر بادشاہت نہیں، وہ ایونٹ بن جاتا ہے. جیسے شادی بیاہ، تیل مہندی، برات ہوگی نا، وہ ایونٹ بن جاتا ہے. اس ایونٹ کو ہم نے اپنی زندگی بنانا ہے. اس ایونٹ کو جو ہم سمجھتے ہیں ایونٹ ہے ہمارے لیے، یہ وہ نہیں ہے صرف، بلکہ ہماری ایمانی زندگی کا ایک ایسا نقطہ ہے جس کے گرد یسوع بادشاہ کے گرد ہم سب ہیں، اسی کے ساتھ ہم سب ہیں. اسی لیے پاکماں کلیسیا آج یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ بڑے شایان شان طریقے کے ساتھ، شاہانہ انداز کے ساتھ اپنے لتوریائی سال کا اختتام کرتی ہے. اور اگلے اتوار سے ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں گے، نئے مسیحی سال کا، اور وہ ہے آمد کے اتواروں کے ساتھ، آمد کے موسم کے ساتھ. اس لیے آج ہم یسوع بادشاہ کے نعرے لگاتے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہوئے ہیں تاکہ ہم شایان شان طریقے سے، شاہانہ انداز کے ساتھ ہم اپنے یسوع کو جو ہمارا بادشاہ ہے ہم اس کے لیے آئیں. پھر ہمارا یہاں پر گھٹنے ٹیکنا یہ ہماری عقیدت کا نشان ہے کہ ہمارا بادشاہ ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے پاک یوخرست سے برکت حاصل کی. تو یہ ساری عید ہمارے لیے برکتوں کو سمیٹ کر لاتی ہے. سال کا آخر ہوتا ہے لتوریائی سال کا، لیکن وہ سارا سال ہی برکتیں ہیں، لیکن ہم بڑے شایان شان طریقے سے ان ساری برکتوں کو یسوع بادشاہ کی عید میں ہم سمیٹتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. اور آج ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. کیوں ہم نعرے لگاتے ہیں؟ ہم اقرار کرتے ہوئے ہم گرجا گھر میں آتے ہیں. یسوع ہمارا بادشاہ ہے، کوئی اور نہیں. ہم آج کی تلاوتوں پر اگر غور کریں تو آج کی تلاوتیں، پہلی تلاوت میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی، دانیال نبی کی کتاب میں سے، کہ اس کی مملکت لا زوال ہوگی، کوئی زوال نہیں آئے گا، قائم رہے گی. اور اس کے ساتھ دوسری تلاوت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ شاہان عالم کا سردار، اس نے ہمیں خدا اور باپ کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا. اور آج کی تیسری تلاوت میں جو کہ مقدس یوحنا ہی کی انجیل میں سے ہے، ہم سنتے ہیں نئے عہد نامے کا ایک ایسا مکالمہ جو کہ بڑا ہی ایک طرح کا ڈرامیٹک ہے، بڑا ہی حیران کن ہے. دو بادشاہوں کے ساتھ آمنا سامنا. یسوع کس کے پاس آج لایا جاتا ہے؟ کس کے سامنے تھے یسوع مسیح آج؟ پیلاطوس کے سامنے. ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی نام لیتے ہیں نا، اس نے 35 پیلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا. آج یسوع مسیح پیلاطوس کے سامنے ہے. پیلاطوس قلعے میں اندر آتا ہے بڑی ہلچل کے ساتھ، ہڑبڑی کے ساتھ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت جب یسوع مسیح کے دور میں کن کی حکومت تھی اس وقت پہ؟ رومیوں کی. اور رومی جو تھے قابض تھے، اور روم کا کیسر، رومی جو امپائر تھا اس کا بادشاہ جو تھا کیسر کہلاتا، تو اس کی حکومت تھی. پیلاطوس قلعے کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں یہ بادشاہ کون ہے جو آیا ہے. پیلاطوس کے لیے بڑا ایک لمحہ تھا، کیونکہ یسوع کا بادشاہ ہونا پیلاطوس کے لیے بڑا ایک خطرناک چیز تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ رومی بادشاہ یعنی کیسر کے آمنے سامنے ہے. اور جب یسوع پیلاطوس کے سامنے آتے ہیں تو پیلاطوس آتے ہی کیا سوال کرتا ہے یسوع کو؟ کسی کو یاد ہو؟ بالکل پہلی آیت تھی، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اچھا میں آپ سے نا سوال جواب پوچھتا ہوں تاکہ نا آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں. ہم ایک دوسرے، تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے وہ ذہانت کا امتحان نہیں لے رہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مکالمہ، اور وہ ہم بھی ایکٹیو ذرا رہیں تھوڑے سے. تو کیا سوال یسوع سے کرتا ہے پیلاطوس؟ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ پہلا سوال ہی اس نے آتے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کو تھا بادشاہ آ گیا تو سمجھو ہماری سلطنت خطرے میں ہے. اور یسوع کیا اسے جواب دیتے ہیں؟ یہ بات تو کیا خود کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں کہی ہے؟ پیلاطوس کو جواب نہیں ملتا، اس کو جواباً ایک سوال ملتا ہے. یسوع سوال کے ساتھ اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یسوع کو کہتا ہے کہ تیری ہی قوم کے لوگوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع پھر اسے بتاتے ہیں
بادشاہ ہونے کا مطلب، اس کو یسوع کو پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع اپنی بادشاہت کا جواب دیتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ یہ اور حیران کن بات ہے، آپ کے سامنے کوئی بادشاہ ہے تو آپ کو آ کے بادشاہ کہ جی میری کوئی سلطنت نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، تو کیا آپ اسے بادشاہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں۔ کوئی بھی دنیا میں اسے بادشاہ نہیں مانے گا جس کے پاس سلطنت نہیں، جس کے پاس اس کی وہ کیا کہتے ہیں رعایا نہیں ہے، وہ بادشاہ کبھی نہیں مانا جائے گا دنیاوی طرز کے طریقے اور طور سے، کیونکہ بادشاہ ہونے کے لیے آپ کو سلطنت چاہیے۔ یہ بات اس کو اور حیران کر کہ بھئی تو کدھر کا بادشاہ ہے؟ یسوع کے اس نے سوچا تو ہوگا، نہ اس کی سلطنت ہے نہ اس کے لوگ ہیں، اور یسوع آگے سے کہتے ہیں کہ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد جو ہیں وہ کیا کرتے؟ میرے خادم لڑائی کرتے۔ وہ پریشان، تو ظاہری بات ہے کہ بادشاہ یہ کہتا ہے اس کی سلطنت نہیں ہے، رعایا نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسا ہے؟ اور یسوع جب اسے کہتے ہیں میری بادشاہی یہاں کی نہیں سمجھ پاتا، لیکن ہمیں یہ بھید دیا گیا ہے کہ یسوع کی بادشاہی کہاں کی ہے؟ یسوع کہاں کا بادشاہ ہے؟ ہمارا بادشاہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے، ہمارے خاندانوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جب آپ لفظ سنتے ہیں کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ طاقت، سلطنت، ہر چیز پہ اختیار، جو کچھ بھی ہو جائے بادشاہ نے کہہ دیا تو وہ سب کچھ بدل جائے گا، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ بادشاہت کا تصور ہے۔ لیکن یسوع نے بادشاہت کا تصور ہی بدل دیا ہے۔ یسوع طاقت لایا ہے لیکن کسی کو گرانے والی نہیں، بلکہ دوسروں کو اٹھانے والی، کھڑا کر دینے والی۔ یسوع نفرت کی طاقت نہیں لایا، یسوع پیار کی طاقت لے کر آیا ہے۔ یسوع کسی کی ناانصافی کرنے کی طاقت نہیں بلکہ انصاف کی طاقت لایا، اور یسوع نے بتایا ہے کہ جو حق کا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میری آواز سنتا ہے۔ ہم سب حق کی آواز سننے کے لیے آئے ہیں۔ یسوع حق کی آواز ہے ہمارے درمیان میں، اور آج بھی یسوع بادشاہ ہم سب کا بادشاہ ہے، ہماری زندگیوں، ہمارے خاندانوں، ہمارے ہر ایک کام کا بادشاہ یسوع۔ اس کے بغیر ہماری زندگی اس بادشاہت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مقدسہ ٹریزا آف آویلا اسپین کی مقدسہ ہیں، اور انہوں نے اس بادشاہت کے بارے میں بتاتے ہوئے مقدسہ ٹریزا آف آویلا نے لکھا ہے کہ یسوع کی بادشاہت، ان کی نا ایک کتاب ہے جس میں وہ بات کرتی ہیں انٹیریئر کاسل، اندرونی قلعہ۔ یسوع کا جو بادشاہت ہے وہ اس اندرونی قلعے میں ہے جو ہمارے درمیان ہے، اور اس قلعے میں جو ہے مقدسہ ٹریزا کہتی ہیں بڑے سے کمرے ہیں، اور ان میں اس اندرونی قلعے میں یسوع رہتا ہے، یسوع سمایا ہوا ہے۔ ہم سب یسوع کی بادشاہت کو اپنے اندر لے کر پھرتے ہیں، اس بادشاہت کو ہم پھیلانے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ پاک ماس کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس بات پہ میں نے بڑا زور دیا تھا کہ آخر میں جب کاہن کہتا ہے، جب فادر جی کہتے ہیں عبادت ہو چکی سلامتی سے جائیں، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا شکر ہو۔ ذرا زور نہ لسی خدا دا شکر کر کے جانا کرنا ہے۔ اس بات پہ میں نے زور دیا تھا کہ ہم نے خدا کا شکر کر کے پھر گرجا گھر سے باہر جانا ہے۔ تسی ساری عبادت کر لو، خدا دا شکر نہ کر کے جاؤ تو عبادت دا کی فائدہ؟ اور وہ خدا کا شکر جو ہم کر کے جاتے ہیں، یسوع کی بادشاہت کو ہم اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یسوع کے لوگ ہو کے پھر باہر پھرتے ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں جہاں اچھائی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہت اور یسوع کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا ترین عمل، یسوع کی بادشاہت کو دوسروں میں بھی قائم کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی عید ہمیں بلاتی ہے کہ ہم یسوع کی اس بادشاہت کو پہچانیں، یسوع کے اس پیار کو پہچانیں جو اس کی بادشاہت کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، اور یسوع کی اس حکومت کو ہم اس کے رعایا بنے، اس کی سلطنت کے رہنے والے بنے، جس میں پیار، محبت اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع
ہم سب کو بلاتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کی رعایا میں شامل ہوں، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کے سلطنت میں شامل ہوتے ہیں۔ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ آگے سلطنت کو سنبھالتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم بپتسمہ کے ذریعے سے خدا کے کیا بنتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ذرا بتائیں مجھے اونچی سے، بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ تو خدا کی سلطنت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ ہم نے، ہمارے گھرانوں نے۔ ہم اپنے گھرانوں میں اس کی بادشاہت کو قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کے بادشاہت کو قائم کرنی بھی چاہیے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ اس کی بادشاہت ہمارے ارد گرد ہے لیکن ہمارے اندر ہے، اور اس اندر سے وہ بادشاہت دوسروں تک پھیلتی ہے۔ ایک بار نا ایک بشپ جی پہ چارجز لگائے گئے، ان پہ کرمنل چارجز لگائے گئے کہ یہ جو ہیں یہ لوگوں کو اکساتے ہیں، بات کرتے ہیں حکومت کی، یہ وہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں، ان پہ نا کرمنل چارجز لگائیں کہ یہ کوئی نئی حکومت نہ قائم کر لیں۔ تو وہ بشپ جی کو آئے پکڑنے کے لیے، تو بشپ جی نے کہا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے، آپ نے میڈیا پہ ایسے کہا، یہ آپ شاید حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بشپ جی اسے کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے وہاں پر، انہوں نے کہا اگر تو کوئی نئی حکومت ہم نے قائم کی ہے تو ہمیں بتائیں، ہماری حکومت قائم کرنے والی نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری یسوع کی حکومت ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم ہے، ہمارے درمیان ہے۔ ہم کوئی نئی حکومت بنانے والے نہیں، ہم اپنے یسوع کی حکومت کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ اور آج یسوع بادشاہ کی عید ہمیں بلاتی ہے، ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ عید بہت بڑی عید ہے کہ آج جب ہم نعرے لگا کے جس طرح جوش کے ساتھ آئے، شاید سانو پسینہ بھی آ گیا ہے نعرے لگاندے لگاندے، ہم ان نعروں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اجاگر رکھیں۔ اپنے اپنے نعرے نہ ذرا یاد کرو، بار کی نعرے لگائے سن۔ ہم نے یسوع کو بادشاہ پکارا تھا، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ کہا تھا، اس کو اپنی زندگی میں ہم رکھیں، ہمارے خاندان میں ہو، یسوع کی بادشاہت ہو، یسوع کی تخت نشینی ہو، اور ہماری زندگیوں میں وہ حکومت، جیسے بشپ جی نے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے اندر ہے، یسوع کی حکومت، ہم یسوع کے پیروکار ہیں، اور اسی کی سلطنت، اسی کی برکت ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں قائم اور دائم رہتی ہے۔ تو آئیں خداوند سے فضل چاہیں کہ ہم یسوع کے بادشاہ ہونے کا اقرار جب کرتے ہیں تو یسوع ہماری زندگیوں میں بادشاہت کرے، ہمارے گھرانوں میں بادشاہت کرے، اور اس کی وہ بادشاہت، اس کی وہ حکومت ہمیشہ ہمارے خاندانوں میں ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔